نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ سورۃ بقرہ کی یہ 22 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے 3 طبقوں کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں متقین کا، مومنین کا تذکرہ کیا، اس کے بعد کفار کا تذکرہ کیا، اور پھر آخر میں منافقین کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا۔ ان 3 طبقوں کی تفصیلات کے بعد فرمایا یا ایھا الناس، پھر پوری دنیا کو خطاب کیا۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون 21 نمبر آیت مبارکہ، اس کی تفصیلات اختصار سے سماعت کی۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذی، وہ ذات، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشم، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور اس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پس اس نے نکالا، بھی، اس پانی کے ساتھ، من الثمرات، مختلف پھلوں سے، رزقا لکم، بطور رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس تم نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کسی قسم کے کوئی شریک، وانتم، یہ واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ تم سب کچھ جانتے بھی ہو۔ یا ایھا الناس اعبدوا، جب اللہ نے پوری دنیا کو خطاب کر کے کہا کہ تم اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا رب بھی ہے، تم سے پہلے لوگوں کا رب بھی۔ اس میں اللہ رب العزت نے توحید الوہیت کا بڑی تفصیل سے تذکرہ فرمایا۔ اس توحید الوہیت پہ اللہ اب دلائل ذکر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کو دلائل ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ بنو آدم کو ویسے کہتا، جو حکم کرتا، بنو آدم ماننا اس پہ فرض ہوتا، لیکن اللہ نے اس فکر کو باطل قرار دینے کے لیے اپنے کلام مجید کے 30 پاروں کے اندر جو ہے مختلف دلائل ذکر کیا۔ 30 پارے جو ہیں اللہ کی ربوبیت پہ، الوہیت پہ، اللہ کے اسماء و صفات پہ، آخرت پہ، انبیاء اور رسل کی رسالت اور نبوت پہ اللہ نے یہ 30 پارے نازل کر دیے، اتنے دلائل بیان فرمائے۔ کس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کسی بھی آدمی، امتی، مخلوق میں سے کسی شخص کی بات بغیر دلیل کے تسلیم کر لو، یہ دین اور شریعت ہے جسے ہم تقلید کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کلام مجید کے اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اس تقلید کا رد کرتے ہوئے کہا الذی جعل لکم الارض، اپنے اس رب کی تم کیوں عبادت کرو؟ کیوں اللہ نے کہا کہ اس ہی کی عبادت کرنی ہے، کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی؟ کیوں؟ اس لیے کہ الذی جعل لکم الارض، اس منعم نے سب سے پہلے جو تمہارے اوپر انعام کیا وہ کیا تھا؟ لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، تمہارے رہنے سہنے کی جگہ بنا دی۔ امام ابو العالیہ رحمہ اللہ
تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر اور دیگر تفاسیر کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے. فرماتے ہیں اس فراش سے مراد جو ہے مہادن، آپ کے رہنے کی جگہ، آپ کے چلنے پھرنے کی جگہ، الذی یمشى علیہ، جس پر آپ چلتے پھرتے ہیں اس کو فرش کہتے ہیں، جس میں آپ سوتے ہیں اس کو آپ فرش کہتے ہیں، جس میں آپ بیٹھتے ہیں اس کو آپ فرش کہتے ہیں. اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا؟ جب تم تھک جاتے ہو تو اس پہ لیٹ جاتے ہو، آرام کر لیتے ہو. جب تم تھک جاتے ہو، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جاتے ہو، اور جب تمہاری ضرورت ہو تو اس پہ کھڑے رہتے ہو. کبھی اس زمین نے تم سے کبھی گلہ نہیں کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا کہ میرے اوپر کیوں سوئے ہو، یہ رات کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، میں اس وقت تھکی ہوں، ٹوٹی ہوں، کبھی نہیں کہا. اس رب کی ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کیونکہ سب سے پہلی نعمت اس نے کیا کی؟ ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی آتی ہے، جامع ترمذی کے اندر آتی ہے، سنن نسائی کے اندر آتی ہے، موطا امام مالک کے اندر آتی ہے، دیگر بہت ساری کتب حدیث کے اندر یہ حدیث آتی ہے. مشہور حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد سب سے یہ جو ہفتے کے دن ہے نا، یہ ہفتے کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، سوموار ہے، منگل ہے، بدھ ہے، جمعرات ہے، جمعہ ہے، یہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلق اللہ تربتہ، یہ جو اللہ نے زمین کے اوپر مٹی ہے، ریت ہے، اس کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا، یوم السبت. والجبال یوم الاحد، اور یہ جو پہاڑ اس کے اوپر بچھائے ان کو اتوار کے دن اللہ نے پیدا فرمایا. ہفتے کے سے پہلے جو ہے زمین کی پشت پر یہ مٹی اور ریت نہیں تھی، اور اتوار سے پہلے جو ہے یہ پہاڑ نہیں تھے، بالکل پلین تھا. جب زمین نے حرکت شروع کی تو اللہ نے اس پر میخیں لگانے کے لیے کیا کیا؟ اس کی حرکت کو بند کرنے کے لیے، اس کی جنبش کو بند کرنے کے لیے اللہ نے کیا لگایا؟ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ لگا کر میخیں ٹھونک دی، نصب کر دی ہیں. اب زمین حرکت نہیں کرتی، ورنہ تو زمین تھرتھرا رہی تھی. اور جب یہ نہیں رہیں گے پہاڑ تو اس وقت بھی کیا ہوگی؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. یہ ایک دن آئے گا، یہ زمین کی پشت جس پر ہم چلتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہزاروں کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، ایک دن آئے گا ہماری زبانوں کو تانے لگ جائیں گے، اور یہ زمین جو ہے یہ بول بول کر بتائے گی کہ اللہ اس نے فلاں گناہ بھی کیا، فلاں بھی کیا، فلاں بھی کیا، فلاں بھی کیا، ایک ایک گناہ گن کے بتا دے گے. ہفتے کے دن اللہ رب العزت نے زمین کی پشت پہ مٹی اور ریت کو پیدا فرمایا، اور اتوار کے دن کیا کیا؟ صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں وَفِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ، اتوار کے دن اس کے اوپر پہاڑ بچھا دیے تاکہ زمین کی حرکت ختم ہو جائے. زمین کے اندر جو زلزلہ تھا، تھر تھراہٹ تھی، چرچراہٹ تھی، وہ ختم ہو جائے. اور سوموار کے دن اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اتوار کو جب پہاڑ پیدا کر دیے تو ان پہاڑوں کی خوبصورتی کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے سوموار کے دن ان درختوں کی نعمت کو اگا دیا. یہ درخت جو ہے نہ اتوار کے دن تھے نہ ہفتے کے دن تھے، ان کو سوموار کے دن اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. جو زمین کی بھی خوبصورتی ہے، پہاڑوں کی بھی خوبصورتی ہے. آئیے اس خوبصورتی کا اگر احساس دیکھنا چاہتے ہو ان ملکوں کے اندر جاؤ جہاں کالے سیاہ پہاڑ ہیں، جہاں درخت نام کی کوئی شے نہیں ہے، سرسبز و شادابی نام کی کوئی شے نہیں ہے. یہ جب گزشتہ ایام کے اندر ایک لمبی طویل قحط سالی آئی، آپ نے دیکھا ہر چیز جو ہے وہ خشک ہو گئی، دنیا کی خوبصورتی جو ہے بدصورتی نظر آنے لگی، دنیا کی جو خوشحالی تھی وہ بدحالی کے اندر تبدیل ہو گئی. اور منگل کے دن اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ یہ دلائل کیوں دیے جا رہے ہیں؟
یہ دلائل اس لیے پیش کی جا رہے ہیں تاکہ تم خالص جو ہے اس ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے زمین کی پشت پہ تمہارے لیے مٹی اور ریت کو پیدا کیا، پھر تھرتھراہٹ کو ختم کرنے کے لیے پہاڑوں کو پیدا کیا، پھر ان کی خوبصورتی کے لیے اللہ نے درختوں کو پیدا کیا، اور منگل کے دن جو ہے جتنے بھی مکروہات ہیں، ناپسندیدہ چیزیں ہیں، جتنے گناہ ہیں، سب کو کس دن پیدا کیا؟ منگل کے دن پیدا کیا۔ اور بدھ کے دن اللہ نے ایک روشنی نور پیدا فرمایا، جس روشنی کے اندر جو ہے یہ درند ہے، پرند ہے، چرند ہے، جانور ہر قسم کے جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے۔ اور جمعے کے دن اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ جمعرات کو جو ہے یہ درند پرند چرند جو ہے حیوانات پیدا فرمائے۔ جو بدھ کے دن جو روشنی پیدا ہو گئی اس روشنی کے اندر چلنا شروع ہو گئے، پھیلنا شروع ہو گئے۔ اور جمعے کے دن اللہ رب العزت نے عصر کی نماز، عصر کے بعد جو ہے اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا، جو میرے اور آپ کے جد تھے، میرے اور آپ کے باپ تھے، پوری انسانیت کے جو باپ تھے آدم علیہ السلام کو اللہ نے عصر کے بعد جمعے کے دن جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ اسی دن اللہ نے پیدا فرمایا، اور اسی دن اللہ کے پیغمبر نے کہا قیامت برپا ہو جائے گی جمعے کے دن ہی۔ جمعے کے بہت سارے فضائل بھی ہیں، تو اللہ رب العزت کیا کرے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس کی کیوں نہیں عبادت کرتے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا؟ والسماء بناء، سما جو ہے یہ سمو سے مشتق ہے جس کا معنی بلندی ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو نیچے سے اوپر ہے نا اس کو آپ سما کہہ سکتے ہیں، چاہے یہ مسجد کی چھت ہے اسے بھی آپ سما کہہ سکتے ہیں، آپ کے گھر کی جو چھت ہے اسے بھی آپ سما کہہ سکتے ہیں۔ ہر نیچے والی چیز کے اوپر جو کچھ بھی نظر آتا ہے، چاہے آسمان ہے، چاہے کوئی چھت ہے، چاہے کوئی اور چیز ہے، یہ سب کچھ ہی سما ہے۔ اور جہاں پہ اس پہ الف لام داخل کر لگے اللہ رب العزت نے ایک مخصوص چھت جو آسمان والی چھت ہے اسے مراد لیا، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اس آسمان کو اللہ نے چھت بنا لیا تمہارے لیے پردے کا سبب بن گیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہاں تک چھوڑ نہیں دیا کہ تمہارے لیے زمینیں بنا دی، پہاڑ بنا دیے، درخت پیدا کر دیے، روشنیاں پیدا کر دی، اندھیرے پیدا کر دیے، یہاں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے کیا کہا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان یہ کیسی چھت ہے؟ ہر وہ چھت جو آپ دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں جب وہ پانی اس سے ٹپکتا ہے یہ اس کی کمزوری کی دلیل ہوتی ہے، لیکن آسمان وہ عظیم چھت ہے جس سے جب بھی پانی ٹپکتا ہے یہ اس کی خوبی کی دلیل ہوتی ہے، اس کی کمزوری نہیں ہے۔ یہ مسجد کی چھت ہے، بارش آ جائے، جب اس سے پانی ٹپکنا شروع ہو جائے آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کے لیے یہ پریشانی کا سبب ہے، لیکن آسمان سے اللہ رحمت کی بارش نصیب فرمائے، پانی کے قطرات جب ٹپکاتا ہے یہ تمہارے لیے پریشانی کا سبب نہیں ہے بلکہ اس دن تمہارے لیے خوشی ہوتی ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے جب پانی نازل فرمانا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس پانی کی وجہ سے، اس بارش کی وجہ سے اللہ نے مختلف انگوریاں پیدا کی، مختلف پودے پیدا کیے جن سے تمہارے مختلف قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سیب اسی سے پیدا ہوتا ہے، انار اسی سے پیدا ہوتا ہے، امرود اسی سے پیدا ہوتا ہے، مالٹا اسی سے پیدا ہوتا ہے، دیگر ہر قسم کے جو پھلات ہیں وہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی تمہارے لیے، جب یہ سب کچھ زمین کو بچھونا اللہ نے بنایا، آسمان کو چھت اللہ نے بنایا، آسمان سے پانی کی جو رحمت ہے وہ بھی اللہ نازل فرماتے ہیں، بارشیں آسمان سے اللہ نازل فرماتے ہیں، ان بارشوں کی وجہ سے تمہارے لیے مختلف قسم کے پھل پیدا فرماتے ہیں، مختلف قسم کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں، یہ سب کچھ جب اللہ کرتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اللہ کے بندو جب اس کی عبادت کا وقت آتا ہے تو اسے چھوڑ کے غیر کی جب عبادت کرتے ہو بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے۔ کیسے افسوس کی بات ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے لیے یہ شرکاء مت بناؤ، نہ اس کی عبادت کے اندر کسی کو شریک کرو، نہ اس کی الوہیت کے اندر کسی کو شریک کرو، نہ ربوبیت کے اندر شریک کرو، نہ اللہ کے اسماء حسنہ کے اندر اور نہ صفات علیہ کے اندر کسی کو شریک کرو۔ جب سب کچھ نعمتیں وہی دیتا ہے تو عبادت کا جب بات آئے تو اسی ایک اللہ کی عبادت کیا کرو۔ آئیے
طفیل ابن سخبرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار ہیں، بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، فرماتے ہیں مجھے خواب آ گئے، صحابی ہیں، مجھے خواب آیا تو میں نے خواب کے اندر دیکھا کچھ یہودی کھڑے ہیں، میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے انہیں کہا تم کون ہو؟ کہا یہودی۔ سیدنا طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا تم بڑی اچھی قوم تھی، بڑے اچھے لوگ تھے، کاش تم سیدنا عزیر کو اللہ کا بیٹا تسلیم نہ کرتے، اللہ کی الوہیت کے اندر جو ہے سیدنا عزیر کو شریک نہ کرتے، مشرک نہ ہوتے تو بڑے عمدہ لوگ تھے۔ یہودیوں نے مجھے جواب میں کیا کہا طفیل تم مسلمان بھی بڑے اچھے تھے، بڑی اعلیٰ قوم تھی، کاش تم یہ جملہ نہ کہتے تھے۔ کون سا جملہ؟ طفیل رضی اللہ عنہ نے کہا کون سا جملہ ہم کہتے ہیں؟ کہتے تم نہیں کہتے، تم لوگ ما شاء اللہ و ما شاء محمد، جو اللہ چاہے جو محمد چاہے وہی کچھ ہوگا، یہ تم اللہ کی الوہیت میں شریک نہیں کرتے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی الوہیت کے اندر جو ہے شریک کر لو تو مشرک نہیں بنتے، اور ہم اگر اللہ کے عزیر کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرے تو مشرک ہو جاتے ہیں۔ تم بھی بڑے اعلیٰ لوگ تھے، بڑے عمدہ لوگ تھے، بڑی اعلیٰ قوم تھے، کاش یہ جملہ نہ کرتے، یہ شرک کر کے اپنے اللہ کے ساتھ یہ شرک نہ کرتے، تم بھی بڑی اعلیٰ قوم تھے۔ میں بڑا پشیمان ہو گیا، بڑا پریشان ہوا۔ پھر میں نے کچھ لوگ دیکھے، ان کے پاس گیا، پوچھا تم کون ہو؟ کہا نصارہ، عیسائی۔ تو میں نے کہا تم بڑے اعلیٰ لوگ تھے، بڑی عمدہ اعلیٰ ترین قوم تھے، کاش تم یہ جملہ نہ کہتے مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا بیٹا نہ تسلیم کرتے تو تم بھی بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ تھے۔ عیسائیوں نے مجھے جواب میں کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ بھی بڑے اعلیٰ لوگ تھے، کاش یہ جملہ نہ کہتے ما شاء اللہ و ما شاء محمد، جو اللہ چاہے جو محمد چاہے وہی کچھ ہوتا ہے، جو اللہ اور محمد نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ جملہ نہ کہتے تم بھی کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین قوم تھی۔ خواب ختم ہو گیا، میں نے صبح لوگوں کو بتایا، صحابہ کو بتایا، اور مختلف صحابہ کو بتانے کے بعد آخر میں میری ملاقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ میں نے کہا اللہ کے حبیب مجھے اس طرح کا خواب آیا ہے، میں نے یہودیوں سے یہ بات کہی، یہودیوں نے مجھے یہ کہا، میں نے عیسائیوں سے یہ بات کہی تو انہوں نے مجھے یہ جواب میں کہا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا میرے ساتھیوں سنا ہے تم نے خواب جو طفیل کو آیا، طفیل نے جو خواب کے اندر باتیں کی ہیں سنی ہیں، آپ نے سن لی۔ میں کب سے چاہ رہا تھا کہ اس جملے کو ختم کیا جائے، نہ ہو سکا، آج کے دن میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد کبھی بھی یہ بات نہیں کہنی کہ ما شاء اللہ و ما شاء محمد، یہی کہنا ہے ما شاء اللہ، جو کچھ اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو کچھ میرا اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا۔ اجعلتنی للہ ندن، کیا ایک صحابی آئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک مسئلے پر کہنے لگے جو اللہ چاہے گا جو محمد چاہے گا وہ ہو کے رہے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اجعلتنی للہ ربن اجعلتنی للہ ندن، کیا تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنانا چاہتے ہو؟ مجھے اپنے اللہ کا شریک بنانا چاہتے ہو؟ بلکہ فقل تم یہ کہو ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ اتنا جملہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا، اور آج ہم درباروں پہ جا کے مزاروں پہ جا کے اولادیں مانگ رہے ہیں، بارشیں مانگ رہے ہیں، صدقات خیرات نذر و نیاز سب کچھ غیر اللہ کے نام کی چیز آ رہی ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بات بھی پسند نہیں فرمائی۔ میرا اللہ شکوہ کہہ رہا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، جب زمین کو اللہ نے بچھونا بنایا، آسمان کو اللہ نے چھت بنایا، بارشیں اللہ رب العزت دیتا ہے، اولادیں میرا اللہ دیتا ہے، جب سب کچھ میرا اللہ دیتا ہے، جب اس کی عبادت کا وقت آتا ہے غیر اللہ کے سامنے جب سر جھکاتے ہو بڑے افسوس کی بات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے
صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، روایت صحیح بخاری کے اندر آتی ہے، مسلم کے اندر آتی ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی کے اندر آتی ہے، مسند احمد کے اندر آتی ہے، دیگر بہت ساری کتب حدیث کے اندر آتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ ایک روایت کے اندر آتے ہیں کہ میں نے خود پوچھا، ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک شخص نے پوچھا، کیا پوچھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایو ذنب اکبر عند اللہ۔ دوسری روایت میں آتا ہے ایو ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے حبیب میرے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ، سب سے کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ دنیا میں آج بتا دیں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ سائل کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں، دوران سفر اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا؟ اسد هذه الشجرة او كما قال یا عبداللہ، اے عبداللہ اس درخت پہ چڑھو اور میرے لیے مسواک توڑو۔ جب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر درخت پہ چڑھے مسواک توڑنے کے لیے، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پنڈلیاں تھیں، یہ ٹانگوں کا جو نچلا حصہ تھا بڑے کمزور سا تھا، بالکل پتلی پتلی تھی۔ تو صحابہ ان باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے بڑا تعجب کرنے لگے، مسکرانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیوں، عبداللہ کی ان باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے تم بڑا تعجب کر رہے ہو، کتنے کمزور ہیں، تمہیں علم نہیں ہے قیامت کے دن جب اللہ کا ترازو قائم ہوگا، میزان قائم ہوگا، ترکڑی اللہ لگائیں گے، اس وقت جب پنڈلیوں کو ان تولا جائے گا تو یہ احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگی، احد پہاڑ سے زیادہ بھاری۔ یہ وزن کہاں سے آیا؟ ظاہر تو وہ بالکل معمولی، یہ وزن ایمان کا وزن ہے، یہ عقیدے کا وزن ہے، یہ معاملات کی اصلاح اور تزکیے کا وزن۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما، ایک آدمی دنیا بڑا موٹا تازہ تھا، بڑا موٹا تازہ تھا، اور قیامت کے دن جب اللہ کے ترازو میں اسے تولا جائے گا، مچھر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، مچھر کے برابر بھی وزن نہیں۔ کتنے لوگ دنیا میں نحیف، کمزور، بالکل پتلے سکڑے، جب قیامت کے دن اللہ کے ترازو میں ان کو تولا جائے گا، احد پہاڑ سے زیادہ وزندار اور بھاری ہوں گے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ اس زمین کی پشت پہ کون سا؟ یہ بتا دیں آج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے پیغمبر نے ایک ہی بات فرمائی، یہ عقیدے کی اصلاح، یہ عقیدے کا تزکیہ ہے، یہ سب سے بڑا تزکیہ ہے، بلکہ تزکیے کی یہ سب سے بڑی ورکشاپ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ اللہ کے ساتھ مت کسی کو شریک ٹھہراؤ، کسی کو اللہ کے ساتھ مت شریک ٹھہراؤ، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد ترمذی کے اندر بھی آتی ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر آتی ہے کہ من مات، جو شخص فوت ہو گیا اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، دخل النار، مرنے کی دیر ہے سیدھا جہنم کے اندر چلا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، پھر میں نے کہا جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر کے مر جائے وہ سیدھا اللہ کی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک بنا دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے زمین کی پشت پر۔ دوسرا گناہ کون سا ہے اللہ کے حبیب؟ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا تو اولاد کو اس لیے قتل کر دے کا کہ وہ تمہارے ساتھ کہیں بیٹھ کے کھانا نہ کھا لے، اس رزق کی وجہ سے اپنی اولاد کو تو قتل کر دیتا ہے۔ جس طرح آج معاشرے کے اندر آپ دیکھتے نہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولادوں کو دریا برد کر دیں گے، نہروں کے اندر پھینک دیں گے، سب کو قتل کر دیں گے، اس لیے کہ غربت کی وجہ سے۔ جہاں غریب لوگوں جو ہے خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ اللہ کے ساتھ شرک کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرا گناہ پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ اس کے بعد تیسرا بڑا گناہ، فرمایا کوئی شخص جو ہے اپنی ہمسائی کسی عورت کے ساتھ برائی کرے، یہ کائنات کا تیسرا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہم نے ان گناہوں کا تزکیہ کرنا ہے، ہم نے ان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔
اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا؟ یہ کلام مجید کے اندر اللہ نے کہا فلا تجعلوا للہ اندادا، جب عبادت کا وقت آ جائے فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ، یہ نہیں کا صیغہ ہے اور نہیں حرمت کے لیے ہے، یہاں یہ تنزیہ اور کراہت کے لیے نہیں ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، وانتم تعلمون، جبکہ تمہیں پتہ ہے زمین کس نے بنائی، تمہیں پتہ ہے آسمان کس نے بنایا، تمہیں پتہ ہے بارشیں کہاں سے آتی ہیں، تمہیں پتہ ہے رزق کہاں سے آتا ہے، تمہیں پتہ ہے یہ پھل کون پیدا کرتا ہے، زمین کی پشت پہ جو کچھ ہے، کہے سرسبز ہے، پہاڑ ہے، شجرات ہیں، اجرات ہیں، تمہیں بھی پتہ ہے یہ کون پیدا کرتا ہے۔ جب یہ سب کچھ جانتے ہو، جب عبادت کا وقت آتا ہے تو غیر اللہ کو شریک کیوں بنا لیتے ہو؟ اس لیے اگر ہم اپنے اعمال کی قبولیت چاہتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ چاہتے ہیں، تو سب سے کبیرہ گناہ جو زمین کی پشت پر ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنا ہے۔ نہ اس کی الوہیت کے اندر ہم نے کسی کو شریک کرنا ہے، نہ اس کی ربوبیت کے اندر کسی کو شریک کرنا ہے، نہ اللہ کے صفات علیہ میں کسی غیر کو شریک کرنا ہے، نہ اللہ کے اسماء حسنہ کے اندر کسی کو شریک کرنا ہے۔ جب یہ شریک نہیں کریں گے، آپ سمجھیں آپ پکے موحد آدمی ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، اس حال کے اندر اگر موت آ گئی آپ سیدھے اللہ کی جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما کی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے، کتاب و سنت لے، موت نصیب فرمائے، کتاب و سنت لے۔